पैरामीटर कौन तय करेगा? कराची प्रेस क्लब तय करेगा। कोरंगी में आप मुझसे पूछें कि सहाफी कितने, सहाफी किसी ना किसी इदारे इतना सा कार्ड लेके 3x2 इंच का चीफ एडिटर बनना है रिपोर्टर से, तो मैं जनाब 20,000 रुपए महीना अखबार साहब के मालिक को पे करूंगा। मोहतरम व मुकर्रम एम.ए. रुस्तम कादरी साहब, सर हम बताएंगे ना, हमारी साफत का ये काम है, हम बताएंगे गलत हो रहा है। उसके जिम्मेदार कामरान मिन्हास है। आपकी सरपरस्ती चाहिए, आप है ना, वो कामरान मिन्हास है, वो इलियास शाकिर है, वो ये चांद नवाब साहब। टिकटॉकों से बाहर निकलो। ये टिकटॉकें कोई सहाफती लाइसेंस नहीं देती हैं। नहीं है, क्या है? कब्जा वापस लिया है जनाब। किससे? एमपीए साहब से। काफी छोड़ें, कोरंगी के वारिस तो है ना कामरान मिन्हास। आप भी वारिस है? हाफी नहीं, भत्ताखोर पैसे लेता है। क्या आपके अंदर शामिल नहीं है? हैं? रहमान रहीम, मैं हूँ कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको 2 खुशखबरियाँ देना चाहता हूँ। पहली खुशखबरी है कि हमने एक टीजर डाला था कि टास्क फोर्स की जानिब से एक जाली छापा मारा गया है शराफी कोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टीजर डालने के बाद जो है एसएसपी मलिर ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमसे बात भी की इस हवाले से। और इससे पहले जो है आईजी सिंह से भी हमारी बात हो चुकी थी इस हवाले से कि ये जो टास्क फोर्स का छापा है ये एसएचओ को फंसाने की कोशिश थी और उसमें कामयाबी भी हासिल की गई। जिसके बाद एसएसपी मलिर ने जो है खुशखबरी है कि एसएचओ जो साबका एसएचओ अरशद अवान है उन्हें बहाल कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है और इब्ने आदम का मकसद भी यही है कि हम गलत की निशानदेही करें, बुरे को रोकने की कोशिश करें और अच्छे का साथ दें। और उसके अलावा हमने चंद दिनों में जो है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हवाले से मुख्तलिफ जो है सहाफ़ियों के हवाले से जो है हमने खबरें अपने चैनल पे जो है नशर की थी, जिस पर बहुत ज़्यादा हमें एतराज़ भी किया जा रहा था। ख़ास तौर पे सदर अराई साहब की जानिब से जो है एतराज़ किया गया था कि उनकी किरदार कशी की जा रही है और उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सदर अराई साहब को कहना चाहता हूँ कि किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपको टारगेट करे। मसला ये है कि आपका नाम हर चीज़ में आ रहा है। तो हमने सदर अराई साहब को जो है मैसेजेस भी किए, उनको बोला भाईजान प्लीज़ आप जो है हमें अपना मौक़िफ़ दें, हमसे बात करें। तो सदर अराई साहब गुस्से का इज़हार कर रहे थे पहले मैसेजेस में, फिर उनका कहना था कि आप हमारे भाई हैं और हम आपसे सीखते हैं। तो बात सारी है कि सिखाने वाली ज़ात अल्लाह की है और सदर अराई साहब वैसे तो इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन उन पर जब सवालिया निशान उठ रहे हैं तो मैं सवाल ज़रूर करूँगा। क्यों कि मैं कोरंगी में पैदा हुआ और कोरंगी में रहा हूँ, और जब मेरे कोरंगी की इज्जत नीलाम होगी तो मैं आपसे सवाल करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं नमाज के बाद आपसे रब्ता करता हूँ, उन्होंने नहीं किया। मेरी कोशिश यही है कि सफदर अराई साहब जब चाहें आएँ, मेरे साथ बैठें, मेरे साथ बात करें, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनकी वो नफ़ी करें, तरदीद करें, और अगर मैं उन पर कोई बात करता हूँ तो फिर मैं उसके सबूत भी फराहम करने का पाबंद रहूँगा। लेकिन बात सारी है कि कंप्लेंट्स बहुत है, कोरंगी के जो लोग हैं वो इनसे सख्त नाला है कोरंगी के सहाफ़ियों से जो राब्ते भी कर रहे हैं इब्ने आदम की टीम से। तो हमारा मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को सेफ करें। अगर हम कोरंगी को सेफ करेंगे, कराची सेफ होगा, कराची सेफ होगा तो पाकिस्तान सेफ होगा, पाकिस्तान सेफ होगा तो पूरी दुनिया सेफ होगी। बात मेरी बहुत लंबी हो गई, मैसेज दे दिया है मैंने। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब, जिसको मैं प्रेस क्लब नहीं मानता, नाम निहाद प्रेस क्लब, उसका कोई भी फ़र्द अगर मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर कर सकता है। मैं उसका मौक़िफ़ जो है एज इट इज़ जो है बयान करूँगा। अब हमारे दोस्त हैं अयूब उस्मान साहब, हमारे आई लव यू हैं, हमारी बड़ी मोहब्बत है इनसे और बड़ा हमारा मोहब्बत का रिश्ता है इनसे। और हमने इनसे फ़ोन पर रब्ता किया था तो इन्होंने बोला कामरान भाई आप आ जाए। तो हम इनके पास पहुँच गए। बड़ी जोली तबीयत और बड़े बेबाक बोलने के आदमी हैं और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के अहम आदमी हैं। हमने तो सोच लिया है
جو ہمارے نصیب میں ہے, جو اللہ نے ہمیں لیے چنا ہے وہ ہوگا. تو ہم ان کے ساتھ ہیں, مذمت ہم سب کی کریں گے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو جو غلط ہے. اور کرنگی کے معاملے میں نو کمپرومائز ہے, یہ کلیئر میسج ہے. اب کسی کو دشمنی کرنی ہے, لڑائی کرنی ہے, مشکل بھی تیار ہے, لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے, ہم شریف لوگ ہیں. ایوب عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ایوب صاحب سے جو ہے ہماری گیدرنگ بھی ہوگی, اور چائے بھی چلے گی, کولڈ ڈرنک بھی چلے گی, اور باتیں بھی ہوں گی. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت آپ نے اصل ٹاپک پہ آنے سے پہلے تو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں, سب سے پہلے تو ایس ایچ او بحال ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ دبنگ ایس ایچ او اور ٹھیکہ پورا کرنے والا, ڈبل ٹھیکہ بھرنے والا ایس ایچ او ہوگا نا, بحال ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی. ہاں, اور دوسری بات کہ صفدر ارائیں ہر جگہ نام آ رہا ہے. صفدر ارائیں میرے پریس کلب کا حصہ ہے, صحافی ہے کرنگی کا, اور ایک نامور کراچی کے ایک نامور ادارے کا کرائم رپورٹر اور نمائندہ خصوصی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی بات کا جواب تو وہ خود ہی دے دیں گے, لیکن میں اتنی سی ایک بات بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ کرنگی میں آپ کسی بھی کرائم کو کنٹرول جب کرنے جائیں گے یا کرائم کی خبر لگانے جائیں گے تو برائی تو ملے گی. تو اس کا باقاعدہ جواب بھائی مجھے آپ یہ بتائیں, آپ کے جو ڈسٹرکٹ کرنگی میں اب پریس کلب کے معاملات پر آ جاتا ہوں کہ آپ کی پہلا ہمارا انٹرویو, وہ تو شکایت آپ سے ہماری بنتی ہے نا کامران بھائی, کہ آپ نے ہم سب کا ایک موقف لیا, وہ اب اس میں کوئی ٹیکنیکل وجوہات پیش آ گئی ہوں گی. نہیں, اس کی وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کی آواز اتنی دھیمی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھ بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گا. بہت غور سے کرنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, وہ مشکل ہوگی لوگوں کو. تو اس لیے میں نے آپ کا موقف بیان کیا تھا. آپ میری اس چیزوں میں دیکھیں کہ میں نے صفدر صاحب نے بولا میں 1 کروڑ روپے جمع کرا چکا ہوں, میں چیک دوں گا, آن ریکارڈ بولا. کہاں ہے وہ چیک؟ صفدر ارائیں صاحب نے بولا کہ میں اتنا خرچہ کر رہا ہوں. قاری صاحب نے بولا میں 30 سال سے کر رہا ہوں. کسی نے کوئی پروف مجھے کچھ بھی نہیں دیے, صرف باتیں بولی, وہ ریکارڈڈ ہے میرے پاس. سر تو میں تو اس کی رسپانسبلٹی اپنے پر لیتا ہوں نا, کہ میں ڈسٹرکٹ میں پورا کراچی, پورا پاکستان چھوڑ کر, اور جید اساتذہ کا آج تک شاگرد ہوں, ڈنڈے کھانے والا. ابھی تک میں مکمل صحافی ہونے کا دعوے دار بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں صحافت کو ابھی تک سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں. 50 سال کا میں ہو گیا ہوں, اور 14 سے 15 سال مجھے صحافتی شعبے میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے ہو گئے. لیکن ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب, اصل ہمارا ٹاپک ہے ڈسٹرکٹ کرنگی پریس کلب کی موجودہ صورتحال. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال. پریس کلب کس سے بنتا ہے؟ پریس کلب صحافیوں کا گھر کہلایا جاتا ہے. اب صحافی مجھے بتا دیں کتنے ہیں وہاں. تو میری آپ سے یہی تو شکایت ہے. میری کرنگی کے رہائشی, کرنگی کے وارث ہونے کے حیثیت سے میں صحافی تو بس میرا آپ سے یہی گلہ ہے کہ آپ نے کرنگی کو چھوڑ کر, اور آپ پورے کراچی میں سیر کرتے رہے, پورے کراچی کو آپ ہائی لائٹ کرتے رہے, پورے کراچی کی خبریں آپ نے دے دیں, اور مستند اداروں میں, مطلب جب میں صحافی نہیں تھا تو کرنگی کے رہائشی صحافیوں میں کامران منہاس کا ایک پہلا نام آتا تھا. اس کے بعد عمران ہاشمی, افضال شیخ اور چاند نواب, اس طرح کے کچھ لوگ آتے تھے جو جن کو ہم کرنگی لانڈی کے صحافی جانتے تھے, میں جانتا تھا. اس کے بعد تو وہ اور بڑے صحافتی نام ہے نا, الیاس شاکر صاحب, لیکن میرے ایج فیلوز یہ لوگ تھے. تو میں نے ان کو کرنگی میں نہیں سر کے لیے کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں وہ کرنگی کے لیے کر رہے ہیں. اصل میں کرنگی کی جو صورتحال تھی, جس طرح کی یہاں صحافت ہو رہی تھی, میں آپ کو آپ کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے میں پوروں کا نہیں کہتا ہوں, شاید کچھ چند لوگ ہوں, ٹھیک ہے, باقی میں زیادہ تر لوگ کا کہتا ہوں ان کو خبر تک بنانا نہیں آتی. وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, انہوں نے میٹرک پاس پتہ نہیں کیا. قصوروار آپ ہیں نا. نہیں, میں کیسے قصوروار؟ آپ قصوروار ہیں. نہیں, میں کیسے آپ نے کرنگی کو چھوڑ کر کرنگی کو ابھی میں کرنگی کو ٹچ کر رہا ہوں تو ناراض ہو رہے ہیں سارے. آپ بھی ناراض ہیں. تو وہ سینئر صحافی ہیں نا,
کون سے سینئر صاحب؟ ارے سر آپ مجھے بتائیں یہ جتنے نام آپ مجھے لے رہے ہیں، تو آپ ابھی دوستی چھوڑ دیں، ابھی ایک سے 2 سال پرانے کوئی نام لے کے دکھائیں مجھے آپ، 3 سال پرانے صاحب جن کو آپ جانتے ہو، یہ ابھی کے تو سینئر سر آپ نے کیوں آنے دیا ان کو؟ جو صحافی نہیں تھے وہ کیسے آ گئے؟ میں کون ہوتا ہوں صحافت کا لائسنس دینے والا؟ نہیں، صحافت کا لائسنس آپ کم از کم، اگر کوئی اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے، اگر اس کو خبر بنانا نہیں آتی، وہ صحافی بننا چاہتا ہے، تو آپ اسے سکھائیں گے؟ سر میں وہ گوگل بھائی کا کیا کروں؟ میں گوگل بھائی کا کیا کروں؟ وہ بولتا ہے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ بولیں، وہ کہہ دے گا کامران منہاس نے کہی، ایوب عثمان بولتی ہے، تو وہ لوگ پڑھ کے ان کو صحافی مان رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ سر کون مان رہا ہے؟ کون لوگ مان رہے ہیں؟ سر ادارے مان رہے ہیں، آپ کی پولیس مان رہی ہے جو ان کو صحافی بناتی ہے۔ نہیں، پولیس کیسے مانتی؟ پولیس کے حق میں خبر چلاتے ہیں نا، کسی ادارے کی، اس کو صحافی مانتی ہے جو ان کے حق میں، جو حق میں میں خلاف چلاؤں گا تو مجھے نہیں مانے گی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ فل کاریگر نہیں ہیں، ڈگری یافتہ نہیں ہے، تو کسی جید استاد کے شاگرد تو ہوں گے۔ بالکل بالکل۔ آپ صحافی نہیں ہیں، آپ رپورٹر تو ہوں گے۔ آپ انگریز نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا کہ آپ صحافی نہیں جرنلسٹ کہلا لیں گے، تو بھائی اس کا کوئی پیرامیٹر کون طے کرے گا؟ کراچی پریس کلب طے کرے گا، کراچی پریس کلب طے کرے گا۔ کراچی پریس کلب پاکستان بننے سے، کراچی پریس کلب تو آپ کے معاملات میں بول ہی نہیں رہا، نہیں ہمارے معاملات نہیں، صحافی کون ہے اس کا تو بولے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صحافی کون ہے یا کون نہیں ہے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب ہے، جی جی جی، اس میں کون کون صحافی ہے؟ زیادہ نہیں، صرف 8 نام بتا دیں۔ سر ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب میں 105 اب تک ممبرز ہیں، عہدے داروں سمیت سر صحافت آتی ہے، 105 ممبرز ہیں۔ اب کورنگی میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ صحافی کتنے ہیں، صحافی کتنے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ کسی سپورٹس گراؤنڈ میں بہت بڑا کھانے کا انتظام کریں اور کہیں کہ صرف صحافی کا داخلہ ہوگا تو آپ کا سپورٹس گراؤنڈ جلسے کی شکل اختیار کر جائے۔ سر آپ نے ابھی مجھ سے پوچھیں کہ اس کا قصوروار کون ہے؟ میں ہوں۔ نہیں، پھر صحافی کسی نہ کسی ادارے کا ایک اتنا سا کارڈ لے کے 3x2 انچ کا کارڈ لے کے کسی نہ کسی کو دکھاتا ہے نا، وہ کارڈ کون دیتا ہے؟ اس میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے کسے اخبار کی یا نیوز چینل کی اجازت دے رکھی ہے؟ آپ بات کریں، وہ کون سا ہے؟ اس کا لائسنس اخبار کا کارڈ لے کے، اور اس میں سینئر رپورٹر، اچھا ٹرینی رپورٹر تو میں نے آج تک کسی کارڈ پہ پڑھا ہی نہیں، میں نے خالی رپورٹر تو وہ لنڈا بازار میں پینٹیں بیچنے والوں پہ ضرور پڑھا ہے، میں نے پنچر لگانے والے پہ خالی رپورٹر ضرور پڑھا ہے، لیکن وہ جو 2 جماعتیں پڑھا ہوا جو کوئی 10 واٹس ایپ گروپوں میں ایڈ ہوگا، وہ بندہ میں نے نہیں دیکھا، ورنہ وہ سینئر رپورٹر ہے، وہ ڈپٹی بیورو چیف ہے۔ اور کامران بھائی آپ سے ایک اور گلہ ہے، کریں گے کہ صحافتی اداروں کے مالکان چیف ایڈیٹرز، ایڈیٹرز، سب ایڈیٹرز، یہ کیا بلا ہوتے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتائیں آپ، میں تو ابھی تک طالب علم ہوں، میں سمجھ نہیں پایا کہ مجھے اگر چیف ایڈیٹر بننا ہے رپورٹر سے تو میں جناب 20,000 روپے مہینہ اخبار صاحب کے مالک کو پے کروں گا، تو لو پر میرا نام ایز راؤ محمد ایوب عثمان چیف ایڈیٹر لکھا جائے گا، اور میں سب کو اور بھائی سر بات یہ ہے، میرا ان ایسے اخبارات سے کبھی واسطہ نہیں رہا ہے، تعلق اب مجھے اس کا تعین کون کرے گا کہ یہ اخبارات یا اخبار؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا نا۔ تو وہ کیا کام ہے انفارمیشن پریس کلب سے پہلے؟ میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ صحافی ہوگا تو پریس کلب کا ممبر ہوگا، ایسا ہی ہے بس۔ تو پریس کلب کو آپ کیوں؟ نہیں دیکھیں، میں پریس کلب کو، وہ اپنے سارے فارم اپنے 3 سالہ کارکردگی دکھاتا ہے، ہم اس کو ممبرشپ دیتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اچانک، وہ لے کے کارڈ لے کے آ جاتا ہے اور بولتا ہے میں صحافی ہوں، اس کے بعد پیدا گیری کرتا ہے۔ تو صحافی ہے نا، صحافی کس نے بنایا ہے؟ سر وہ کسی اخبار، کسی نیوز چینل نے اس کو وہ لائسنس دیا ہے نا صحافی کا، پیدا گیری کا الاؤنس، سر وہ اس کا ذمہ دار اخبار ہے،
اخبار کا ایڈیٹر, چیف ایڈیٹر, جو خود 20,000 دے گا, کوئی ایکشن نہیں لے گا اس پہ. نہیں پریس کلب, کراچی پریس کلب مجھ پہ ایکشن لے کے دکھائے. نہیں آپ پہ کیوں لے لے, آپ اپنے لوگوں پہ تو ایکشن لینا. کراچی پریس کلب کے لوگوں کے جھنڈے بتائیں کیا کر رہے ہیں. سر پریس کلب کا اختیار, پریس کلب جو ہے وہ تو انجوائے کرنے کی جگہ ہے نا. نہیں انجوائے کرنے کی جگہ کیوں ہے, جو ممبر وہ ہوگا جو صحافی ہوگا, یہاں اگر کرپشن میں لگ جائے, لوگوں کو لوٹے, لوگوں کو تنگ کرے, ہمارا کوئی ممبر کرپشن میں, ہمارا کوئی ممبر یا عہدیدار کسی بھی کرپشن میں, کسی بھی کرائم کو فروغ دینے میں شامل ہے تو کوئی ہمارے پاس آئے نا. میں 6 سال سے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کا, میں بڑے وثوق سے, اور یہ کیمرہ صاحب آپ کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ 6 سال سے نائب صدر کے عہدے پر تھا, اور ابھی ہمارے محترم و مکرم ایم اے رستم قادری صاحب کو ایک تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ سے ہٹا کر صدارت سے, اور میں 6 سال بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا. ٹھیک ہے, تو 6 سال میں میرے پاس کوئی شکایت لے کے تو آئے کہ جی کامران منہاس کورنگی کا رہائشی, اس نے مجھ سے یہ بھتہ مانگا ہے. ارے شکایت میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, بندہ بول رہا ہے ایاز جو ہے نا وہ میرے سے بھتہ مانگنے آئے کنیکشن پہ. ٹھیک ہے, آپ نے کیا ایکشن کیا؟ کس چیز پر بھتہ مانگنے؟ کنیکشن پہ. وہ اس نے بولا کہ میں پانی کا کنیکشن میرا خراب ہو گیا تھا, میں پانی کا کنیکشن کر رہا تھا, ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو. زبردست. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں کنیکشن کر رہا تھا, وہاں پر ایک ایاز صاحب آ جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ میں اخبار کا ہوں اور مجھے 50,000 روپے دینے پڑیں گے ورنہ کنیکشن نہیں. تو اس نے اپلیکیشن بھی دیے نہیں, تو اس نے مان لیا. آپ ایف آئی آر کروائیں گے؟ نہیں میں کراؤں گا. اگر اپلیکیشن نہ اگر وہ جو صاحب موصوف کنیکشن کر رہے ہیں کہ خراب ہو گیا تھا میں صحیح کروا رہا ہوں, تو اگر وہ اپنی جگہ سچے ہوئے, ہاں وہ آپ انویسٹیگیشن کر کے مجھے بتائیں گے کہ جی یہ بندہ سچا ہے, یہ جینون اس کا خراب کنیکشن کر رہا تھا. دیکھیں کوئی بھی کرمینل کرائم میں حصے دار ہوتا ہے, کوئی بھی کرائم میں حصے دار جائز ہے. صحافی جا کے پیسے لے لے, صحافی کیوں, اس سے پہلے جو اتنے حکومتی ادارے ہیں نشاندہی کری کہ بات چلائی. یار حکومتی ادارے ہمارا کام, ارے پولیس کیوں نہیں روکنا, واٹر بورڈ صاحب کیوں نہیں پہنچے؟ ہم بتائیں گے نا, ہماری صحافت کا یہ کام ہے, ہم بتائیں گے غلط ہو رہا ہے. ارے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ صحافی سے زیادہ واٹر بورڈ میں گھوسٹ ملازمین سمیت لوگ ہیں. سارے ہیں, لیکن اگر ایاز صاحب کے خلاف اپلیکیشن موجود ہو, سب کس کو دیا ہے اپلیکیشن؟ اس نے تھانے میں دی ہو, ٹھیک ہے, ایڈیشنل آئی جی کو دی ہو, ویڈیو دی ہو, تو کیوں نہیں اس پہ کاروائی کی تھانے نے؟ یوں نہیں ہوئی کہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے صفدر ارائی صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے کاروائی نہیں ہونے دی. مطلب ایس ایچ او آپ کے صدر نہیں, صدر نہیں, نائب صدر. اور اس باڈی میں صدر, نائب صدر بھی نہیں ہے, وہ گورننگ باڈی میں نائب صدر نہیں ہے, لیکن وہ K21 نیوز, روزنامہ K21 نیوز کے کرائم رپورٹر یا چیف رپورٹر ہے جہاں تک میری, اور چینل کے نمائندہ خصوصی ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر انہوں نے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کا کہہ کر ایس ایچ او, ارے میں کہیں جاؤں گا, میں ایک چینل میں ہوں تو لوگوں کو پتا ہوگا نا, اس چینل میں میں اپنا اثر ڈالوں گا نا وہاں پر. یہ کیا بات ہوئی؟ اور چینل ذمہ دار ہے نا بھائی اس کا. پھر یار پھر وہی بات ہے, آپ کا پریس کلب ہے, اگر پریس کلب کا نام استعمال ہوگا آٹومیٹکلی کہ میں فلاں کا نام استعمال ہوگا, میں ذمہ دار ہوں, پریس کلب میں کا اس کے ممبر خلاف کارروائی کروں گا. میں اگر پریس کلب کا ممبر ہوں گا, میں جاؤں گا یہاں تو ایک وہی بات ہے, پھڈا چل رہا ہے, گولیاں چل رہی ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اس پریس کلب کے نام پہ. تو پریس کلب کے نام پہ ہی جا رہے ہو نا آپ. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, بھائی ادارے تو نہیں بول رہے نا یہ کرو آپ. ارے میں بول رہے ادارے بول رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ صفدر ارائی, آپ نے تھوڑا سا اس کو, وہ میری کوئی اس سے وہ ذاتیات نہیں ہے, اور لمبی چوڑی ملاقات بھی نہیں ہے نا. نہیں ملاقاتیں ہیں میری اس سے, نہیں وہ فارمل ملاقات. دیکھیں بات, میں تھوڑی سی بات کروں, تھوڑی سی. ہاں, اگر ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب کا نام کسی کی بھی سپورٹ کرنے کے لیے, ناجائز کی سپورٹ کرنے کے لیے, اور
यार वो जैनुल आबिदीन बोल तो रहा है, सर, आप सुन ले, उसमें बोल रहे हो कि सुने, उसी को औकात नहीं अगर है। उसका कोई बंदा वो कोई बंदा है, वो प्रेस क्लब पे दरखास्त दे और मैं एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट उस दरखास्त को सफदर अराई को मार्क करूंगा और उसकी इंक्वायरी भी अपने खिलाफ इंक्वायरी वो ही देगा। प्रेस क्लब का नाम नहीं, इदारों का नाम होता है भाई साहब, और उसके जिम्मेदार कामरान मिन्हास है। नहीं कामरान मिन्हास क्यों जिम्मेदार है भाई? इदारे लाइसेंस देते हैं तो प्रेस क्लब आता है भाई। तो मैं जिम्मेदार हो गया इसका? तो कैसे? आपके होते हुए डमी इदारे कैसे वजूद में आ गए? यार डमी इंफॉर्मेशन ने हो सकता था सारे। नहीं, डमी सारा क्या होता ठेका है? मैंने ही लिया हुआ है। सर डमी क्या होता है? हुकूमत सिंध ने इजाजत दी है ना कि तो आपने क्या आवाज आप बुलंद की? मिन्हास, आप रोजनामा मिन्हास जारी कर सकते आपने हैं। क्या आवाज बुलंद की? वो डमी अगर इदारे हो गए, आप अपनी तो बताएं, मुझे इल्जाम दे रहे हैं, आपने क्या आवाज बुलंद की? मैं तो कोरंगी में जय्यद सहाफियों को कोरंगी के लिए काम करने के लिए ही मनाते मनाते बूढ़ा हो गया, ये रंग लगाया हुआ है। सही है। किस किस को मना लिया आपने? लोग नाम बताएं। एक भी नहीं मान रहा, वो कह रहे कोरंगी के गंद में मुझे पढ़ना ही नहीं। ना क्यों गंद है ऐसा? आप बताओ। नहीं नहीं आप बताएं, मुझे आप बताओ क्यों ना। नहीं आ रहे? आप प्रेस क्लब की सरपरस्ती के जिस प्रेस क्लब का मैं अभी जुमा 4 दिन का सहाफी सीनियर नायब सदर हो सकता हूं, इसका मतलब है कि उसके बाकी लोग क्या होंगे? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हाँ। मैं क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यार सहाफी नहीं है ना, चंद एक के अलावा। तो फिर उसको सहाफी प्रेस क्लब का मेंबर होता है, उसको सहाफत का लाइसेंस मेरी पूरी बात सुने ना। हाँ। मेरी बात सुनते नहीं, आप आगे से जवाब देते। मैं इसलिए नहीं आ रहा कि पहली बात कि ये जो कोरंगी प्रेस क्लब है ये कब्जे की जगह है, जबरदस्त, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इस कोरंगी प्रेस क्लब में वो लोग हैं जो सहाफी नहीं है, जबरदस्त। नंबर 3, इस कोरंगी प्रेस क्लब का कोई प्लान नहीं है कि अगर कोई नए लोग सहाफत करना चाहते हैं तो उनको बाकी सहाफत सिखाई जाए जो इस कोरंगी के लिए, शहर के लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छी हो। जबरदस्त। इस कोरंगी प्रेस क्लब में लोग सहाफी कम और मुखबर और टाउट ज़्यादा है। पुलिस को, इंतज़ामिया को अच्छे काम की इंफॉर्मेशन देना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें जोड़ तोड़ करके पैसे कमाना गलत है। तो मैं कैसे आ जाऊँगा इसमें? वाह वाह, मुझे ये बताएं। अब इसको सही करने के लिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं इस कोरंगी का रिहायशी हूँ और एक छोटा मोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, बल्कि सीख रहा हूँ। और अभी तो मैं अपने आप को जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, ये बड़ा मोतबर पेशा है, मैं सीख रहा हूँ, तो उसके लिए काविश कर रहा हूँ। मुझे तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे जर्नलिस्ट छोड़े, आधे जर्नलिस्ट 8 बता दें जो आधे जर्नलिस्ट हों, ट्रेनी हो। भाई साहब, मैं जिन जर्नलिस्ट को या सहाफत के मुकद्दस पेशे के एतबार से गैर सहाफ़ी के तौर पर जिनको जानता था, उनमें एक भी नाम का इजाफा ना कर सका अपनी सहाफती जिंदगी में। आपको पता है, सच कह रहा है। और कामरान मिन्हास की कहां से जिम्मेदार है? कामरान मिन्हास सच बोल रहा है तो लोगों को मिर्ची लगी क्यों? कोरंगी के लिए पैदागिरी नहीं हो रही है। और सर वो खाली जगह देख के कामरान मिन्हास क्यों आ गया? छोड़ो, आपकी सरपरस्ती चाहिए। यार मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आप कहां पर बात को लेकर? तालाब है ना, वो कामरान मिन्हास है, वो इलियास शाकिर है, वो ये चांद नवाब साहब। टिकटॉकों से बाहर निकलो, ये टिकटॉकें कोई सहाफती लाइसेंस नहीं दे करो। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, कारी रुस्तम साहब, वाह जबरदस्त, इनके बारे में बताएं मुझे, क्या ये सहाफी है? जी, और मेरे लिए मोहतरम मुकर्रम एम.ए. रुस्तम कादरी साहब। मेरा मसला क्या है जो मैं इस बात पे इतने दिन से बोल रहा हूँ? मेरा मसला ये है कि मैं जाता हूँ जब गुलशन हदीद में, लोग पूछते हैं कोरंगी में क्या हो रहा है। मैं जाता हूँ गुलशन इकबाल, कोरंगी में क्या हो रहा है? यार क्या है ये? फायरिंग है, लड़ाइयां, मार रहे एक दूसरे को, क्या है ये? फकीरों की तरह लिए चाबियां, मुझे पता है यार। यार मैं कोरंगी में नहीं रहता, मगर मैं किसी को ना किसी की दिल आजारी करना चाहता हूँ, ना किसी को वो करना चाहता हूँ। अगर आपको मिली गई है जगह तो उसके बाद ये जलालत क्यों हो रही है भाई? बकवास है। क्या बकवास का शो? मैं आप मेरे लिए एक बहुत मुकद्दस, मेरे लिए भी बहुत मुकद्दस है। छोड़ो, एमपीए के पास चाबी थी, जाके इधर फकीरों की तरह थे, सेटिंग करके लिया, सेटिंग करके। हाथ ये दायां बाजू बायां बाजू भी बता लेता है। साथ के लोग क्यों ले रहे हैं?
میں نے فلانا چینل لے لیا ہے، اس کا ذمہ دار تو کامران منہاس ہے نا. یعنی کوئی چینل اگر چینل میں نے لے لیا ہے، چینل نے مجھے اپوائنٹ نہیں کیا. کامران منہاس کیوں ہر چیز کا ذمہ دار ہے؟ آپ ابھی بولا وہ چلے گا. تو بڑھ گیا، بول دے بڑھ گیا. ورا نہیں، ورنے ڈرامہ کیا. کیوں گئے اکیلے باہر؟ 4 پولیس کے گارڈ ہونے کے باوجود